یہ سارے کا سارا ایک ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی انجینئرڈ قسم کا کوئی واقعہ ہے یا کوئی سکرپٹ جو ہے وہ پہلے سے لکھا گیا اور پھر اس کو جو ہے وہ ڈراماٹائز کیا گیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے, دیکھنے میں ایسا لگتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ 14 کو یہ واقعہ ہوتا ہے, 15 کو وہ محترمہ اپنے انسٹاگرام پہ ایک مغربی لباس میں بیہودہ فحش تصویر اپلوڈ کرتی ہیں. 16-17 کو جو جا کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان لوگوں نے جو اس کے فینس کے نام پہ وہاں پر اس نے خود ان کو دعوت دے کے اکٹھا کیا. مدثر کی باتوں کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان مدثر رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر کی باتیں. دیکھتے ہیں کو سنتے کانوں کو میرا سلام. جی تو ناظرین, پاکستان میں سانحہ مینار پاکستان کس کو نہیں پتہ. عائشہ اکرم جو کہ ہوا کی بیٹی کے ساتھ ایک ظلم ہوا, ریمبو جو کہ ٹک ٹاکر ان کے ساتھ تھے, ان کا اس میں کیا رول ہے, اور بہت سے پاکستان کے بڑے بڑے چینلز پہ عجیب و غریب ویڈیوز لگ رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب, ان سے جانتے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, بہت بہت بڑے چینلز کے زینت بنتے ہیں, ان سے جانتے ہیں جو کہ علماء کرام ہیں, وہ اپنے نزدیک اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں. تو جانتے ہیں علامہ صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب, میں بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے اپنا قیمتی وقت میں صرف کیا ہے. اتنا بڑا معاملات پاکستان میں رونما ہوا ہے, ٹھیک ہے, بڑے بڑے چینلز کی زینت بنی ہے, وہ لڑکی لڑکا جو بھی ہے معاملات. آپ اس جتنے معاملات کو اپنے نزدیک کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدثر بھائی, یہ آپ نے لفظ استعمال کیا سانحہ کا, اور میں بھی اسے ایک سانحہ ہی دیکھتا ہوں. دراصل یہ پاکستان کے جو خوش نما اور خوبصورت چہرہ اور پاکستان کی جشن آزادی کا ایک یادگار اور تاریخ ساز جو دن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ایک دھبا اور اس پر ایک جو ہے وہ کلنک لگایا گیا ہے. اور اس کو اگر میں آغاز سے لے کر چلوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا, میں نہ تو اس کی حمایت کروں گا کسی بھی طور پہ, اور کسی بھی طور پر میں نے لفظ اس لیے استعمال کیا کہ نہ تو اس اینڈ سے جو اس ٹک ٹاکر گرل نے کہ لڑکی نے کیا, اور نہ ہی اس اینڈ سے کہ جو بھی اس کے فینز آئے ہوئے تھے انہوں نے کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان لوگوں نے جو اس کے فینس کے نام پہ وہاں پر اس نے خود ان کو دعوت دے کے اکٹھا کیا, انہوں نے بھی انتہائی جو ہے وہ بےہودگی کا اور کہہ لیجیے کہ ایسی اقدار کا مظاہرہ کیا کہ جو پاکستان کی کلچر سے, ثقافت سے, اسلام کی تعلیمات سے جو ہے وہ بالکل بھی مماثلت نہیں رکھتی ہیں, اور ان اخلاقی اور مذہبی اور کہہ لیجیے کہ ساری اقدار کو پامال کیا گیا. اور ایسا ہی فعل اس دوسری طرف سے اس لڑکی کی طرف سے بھی کیا گیا. اور یہاں پر میں یہ بات کہنا ضروری سمجھوں گا کہ جہاں پر مقدمہ دائر ہوتا ہے ان 400 لوگوں پر کہ جو پاکستان کے لیے انتہائی شرمندگی کا اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ بدنامی کا باعث بنے. آپ دیکھیں کہ انڈین چینلز نے, مختلف انٹرنیشنل میڈیا نے اس چیز کو اس انداز سے ہائی لائٹ کیا ہے کہ شاید پاکستان میں اس طرح کی کوئی درندگی جو ہے وہ کوئی معمول ہے, حالانکہ پورا پاکستان پیسفل تھا. پورے پاکستان میں جشن آزادی کہہ لیجیے کہ گلگت کی پہاڑی چوٹیوں سے لے کر جو ہے وہ کراچی کے سمندر کی گہرائیوں تک منایا گیا, اور الحمدللہ یہ کہ فیملیز نے اپنے یوم آزادی کو بھرپور طریقے سے نہ صرف سیلیبریٹ کیا بلکہ انجوائے کیا ہے مدثر بھائی, اور کہیں بھی کوئی ایسا ناخوشگوار کوئی واقعہ نہیں پیش آیا ہے. یہ سارے کا سارا ایک ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی انجینئرڈ قسم کا کوئی واقعہ ہے یا کوئی سکرپٹ جو ہے وہ پہلے سے لکھا گیا اور پھر اس کو جو ہے وہ ڈراماٹائز کیا گیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے, دیکھنے میں ایسا لگتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ 14 کو یہ واقعہ ہوتا ہے, 15 کو وہ محترمہ اپنے انسٹاگرام پہ ایک مغربی لباس میں بیہودہ فحش تصویر اپلوڈ کرتی ہیں. 16-17 کو جو جا کے اس پر پھر ایک آواز اٹھنا شروع ہوتی ہے. اور آپ اگر ہمارے جو بھی ادارے ہیں, میں اس پر ان کو کہہ لیجیے کہ آواز لگا دینا چاہوں گا کہ FIA اسپیشل ہے یا دیگر جو بھی ادارے ہیں, اگر اس خاتون کی جو بھی اس کے پاس زیر استعمال موبائلز نمبر ہیں ان کو اگر کہہ لیجیے کہ دیکھا جائے, اس کی ریکارڈ نکالا جائے, تو یہ اس دوران کن کن لوگوں سے رابطے میں رہی ہے اور آخر کیا ایجنڈا تھا کہ 3 یا 4 دن بعد جا کر ان کو یہ یاد آیا کہ مجھے اس کو رپورٹ کرنا ہے. اور پھر اس کے جو مقاصد تھے وہ پوری دنیا نے دیکھے ہیں. وہ 2 ہی مقاصد سمجھ میں آ رہے ہیں. دیکھیے, ایک پاکستان کے چہرے کو داغ کیا گیا ہے اور پاکستان کی خوبصورت تصویر کو دھندلایا گیا ہے اور اس کو آلودہ کیا گیا ہے. اور دوسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بینیفیشری یہ خود محترمہ ہی ہوئی کہ انہوں نے اپنے جو بھی فینز تھے, اپنے جو بھی کہہ لیجیے کہ ایک میڈیا
सोशल मीडिया की रेटिंग थी उसको ज़्यादा अप किया है। इकबाल के शहीन हैं और आपको पता है, और वो जो हमारी हवा की बेटी के साथ हुआ है, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? मुदस्सिर भाई, मेरा तो दिल जला भाई, यकीन कीजिए। आपने इकबाल के शहीन उनको कैसे कह दिया कि जिनको ये इकबाल की फ़िक्र से कोई मतलब कह लीजिए कि वाबस्तगी नहीं है, इकबाल की फ़िक्र का पता नहीं है, इकबाल को हमने दफन कर दिया और इकबाल की फ़िक्र को भी साथ दफन कर दिया है। मोहतरम, आप देखें कि इकबाल ना तो हमें पढ़ाया जाता है ना समझाया जाता है। अगर इकबाल की फ़िक्र हमारे कह लीजिए कि माशरे में, हमारे नौजवानों में, हमारे तलीमी इदारों में, हमारी सोसाइटी में इकबाल की फ़िक्र ज़िंदा होती तो ये मंज़र हमें देखना ही ना पड़ता कि ये बाकायदा से ऐसा बिल्कुल समझ में आ रहा है। और ये हमारे इदारों की ज़िम्मेदारी बनती है कि जो भी इसका ज़िम्मेदार, वो चाहे किसी कह लीजिए कि कोई ब्लॉगर्स में से है, कोई टिकटॉकर है, या कोई बाकायदा से किसी मीडिया चैनल से वाबस्ता है, जिसने भी अपना मनफी किरदार इस सारे मंज़र में अदा किया है, उसको भी इसमें कटहरे में लाकर खड़ा करना चाहिए और उनको भी इस चीज़ का जो है वो करार वाकई जुर्म, जी हाँ बिल्कुल, उनको भी इस जुर्म की जो है वो सज़ा देनी चाहिए। नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ मौजूद है उलामा साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं और मैं कहता हूँ कि इससे बेहतर मैसेज नहीं कोई हो सकता। अगर हमारी पाकिस्तान की अवाम इकबाल के शहीन और हवा की बेटियों से अगर अभी भी मैसेज गेन नहीं वो कर सकते, तो मेरा ख्याल है ये कौम कभी भी सुधर नहीं सकती। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर रशीद को इजाज़त दें और देखते रहें मुदस्सिरी बातें। पाकिस्तान जिंदाबाद।